when you do توبہ استغفار, اللہ سے تہجد پڑھنے سے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے, do it. نظریں جھکانے سے ایمان بڑھ رہا ہے, do it simple. بالکل ایسے. اور نظریں اٹھانے سے ایمان کمزور ہو رہا ہے. بالکل. فون کو تنہائی میں یوز کرنے سے بار بار آپ کو پتہ ہے آپ سیکرٹ ہیبٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. You commit a sin that you want to get rid of. Just stop using this stupid device when you're alone. سیٹ میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی جان کنے نمبر دیو گی مینوں جے اللہ نے پوچھ لیا قیامت والے دن کہ پتر نو کنے نمبر دیو گی تو کتنے دیں گے آپ مجھے نمبر آؤٹ آف 10 اگر اللہ نے پوچھ لیا آپ سے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پتر فل دوں گی. تو کہتے ہیں میں رونے لگ گیا. السلام علیکم حبیبی. السلام برو, کیسے ہیں برو؟ آپ سنائیں برو, کیسے خیریت سے؟ الحمدللہ برو, آفٹر لانگ ٹائم ہے نا. یس برو. لاسٹ پوڈ کاسٹ ہم نے واک میں کیا تھا لاہور میں کیا تھا. یس. لوگوں نے بڑا اس کو کہا کہ ہمارے FAQs ور آنسرڈ الحمدللہ. ایک واک الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ برو بڑا ایموشنل رہا. ایک تو 2 سال بعد ہوا تھا. سیلف ریفلیکشن کے لیے بہت اچھا رہا کیونکہ جو میں نے ٹاکس تھیں اس پر نا میں نے خاص غور کیا کہ ان ٹاکس پہ میں خود کتنا عمل کرتا ہوں. پھر نوجوانوں کے سوال سن کے فیل کیا میں نے, پھر دیکھا کہ ڈیورسز جو ہے نا اس پہ بڑے مجھے سوالات پرسنل میں لوگوں نے اپروچ کیا آفٹر کانفرنس آفٹر اے ٹاک. اس نے مجھے بڑا دکھ بھی دیا کہ بہت واسٹ بڑا تیزی سے جو ہے نا یہ معاملات میرج کے معاملات خراب ہو رہے ہیں ہماری نسل کے. دیٹ ریئلی میڈ می ورڈ. باقی الحمدللہ شکر. مجھے بھی ایک وکیل بھی بتا رہے تھے کہ جو کورٹ ہے نا یہاں پہ اسلام آباد میں اس میں 2 ہالز ہیں. ایک ہال ہے ڈائیورس کے لیے اور ایک ہال ہے نکاح رجسٹریشن کے لیے. تو ڈائیورس کی فائلنگ کے لیے اور ایک نکاح کے. کہتے ہیں جو تحابی اکثر جو ہے نا جو نکاح والا ہوتا ہے 5-6 بندے ہوتے ہیں اور جو ڈائیورس والے ہیں اس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں پر ڈے ڈیلی بیسس پہ. شیطان کا سب سے بڑا جو اٹیک ہے نا ہماری فیملی سسٹم پہ ہے. خیر میں آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے نا میں اور آپ ہی ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ہم نا بالکل کینڈیڈ کیجول کنورسیشن کریں اینڈ لیٹ پیپل نو واٹس ان آور ہارٹس. اور جیسے ہم کل گاڑی میں آ رہے تھے ڈفرنٹ ٹاپکس پہ گپ شپ لگا رہے تھے. آئی وانٹ کہ ہم اس طرح کی گپ شپ کریں جس میں وی کور ویریس ٹاپکس. جی برو. اینڈ کھل کے یعنی انسینسرڈ ان کٹ ایک پوڈ کاسٹ کریں جس میں مختلف ایشوز کے اوپر باتیں ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ, تاکہ یہ کہ جو سن رہے ہیں نا اس کو ایک وہ نہیں کہ سویٹ یا کنورسیشن مل جائے. نو آئی تھنک اس میں رگڑا بھی ہوگا اور اس میں پیار محبت سے کچھ چیز بتائے جائیں گے ان شاء اللہ. ہم نے بھی پورے پاکستان میں گھوم کے آ رہے ہیں, ہم نے گھوم لیا, ہم نے پورے پاکستان کا ایک سیمپل دیکھ لیا. اس میں ہمارے کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی ٹاکس ہوئی ہیں اور ہماری یونیورسٹیز میں تو زیادہ لیکچرز ہوئے ہیں. پورا پاکستان کا ایک سیمپل ہم نے دیکھ لیا ایک طرح سے جو ایجوکیشن لے رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک واٹس دا فیوچر لک لائک؟ ہمارے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کیسا ہے اور فیوچر آف پاکستان اینڈ فیوچر آف امہ کے بارے میں آپ کا انالیسس کیا ہے؟ شیخ سب سے پہلے تو مادہ پرستی پیک میں ہے. ہم گلیمر کے دور میں رہ رہے ہیں اور ہم سب افیکٹ ہوئے ہیں ٹو بی آنیسٹ اس چیز سے. ہر چیز میں نا مطلب اب مٹیریل ورتھ اور میرے نزدیک یہ ایک فالس گاڈ ہے اس دور کا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اکثر یہ بات کرتے تھے بٹ اب تو پیک پہ نظر آ رہا ہے. اور دس میکس می ویری ورڈ ٹو بی آنیسٹ کہ ہر بندہ نا وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے ملے گا کیا, واٹس ان اٹ فار می. اس چیز نے دعویٰ کو بھی ہٹ کیا, یعنی ایوری ون از آفٹر کنٹینٹ. نو ون وانٹس ٹو ورک فار ہیومن ڈیولپمنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ بیکاز کنٹینٹ جنریشن سے فیم ملتی ہے, لائکس ملتے ہیں. اور وی سی سو مینی انفلوئنسرز آن انسٹاگرام. مطلب اٹس سو ایزی شیخ, اٹس سو ایزی ناؤ کہ آپ چیٹ GPT سے ایک اسکرپٹ بنوائیں اور آپ وہ بے شک سامنے رکھیں اور وہ اسکرین پہ اور وہ دیکھ کے آپ پڑھ دیں کیمرے. اٹس سو ایزی اور دیٹس اٹ. 1 منٹ کی ویڈیوز نکالتے جائیں, کانٹینٹ نکل رہا ہے اور ود ان منتھ آپ کی 100K فالوئنگ ہو جائے گی. تو I see so many counselors, I have mentors, so much content out there, but it discourages me کہ no one really wants to work on this level کہ جہاں پہ ذرا آپ کو اسکرین پہ نہ آنا ہو یا ون آن ون کام, ٹھیک ہے, یا کنیکٹ ہو کے کام. تو آپ دیکھیں محلے کی مساجد وہ ٹھیک ہے نمازی وہاں آتے ہیں لیکن وہاں کلاسز ریگولر اٹھنا بیٹھنا یوتھ کا, پھر خواتین کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا, ٹاکس ارینج کرنا.
اب جو ہے نا نوجوان نسل کنٹینٹ کی طرف زیادہ ہے. پھر اسی چیز نے دیکھیں یہ جو ہمارے او اے لیول کے بچے ہیں, جو یوتھ ہے, اللہ اکبر, مطلب اسکیری سچویشن ٹو بی آنیسٹ, کہ جتنا گلیمر اور ایستھیٹک انہیں پسند ہے, ان کے لیے چینج, ڈسپلن, ریلیجن یہ بہت اٹ از ٹو بورنگ فار دیم. تو نان سیریسنس بہت میرا اسکولس میں جانا ہوا ہے, اس لیے شاید میں تھوڑی ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگا اس بار کہ یار یہ دس از اے فالس گاڈ, اور ورکنگ اگر کرنی ہے نا تو اس کو پکڑنا ہے, ہمیں سمجھانا ہے ریالٹی آف لائف آف دس, اور یقین پیدا کرنا ہے. تو میرے تو خیال میں سب سے بڑا پرابلم میرے نزدیک یہ ہے. اور آئی تھنک یوتھ کا آج جو کانٹینٹ کنزمپشن کے جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہ نیٹ فلکس ہے, اسنیپ چیٹ ہے, انسٹاگرام ہے, جی جی, اور اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے, یہی ہائپر کنزیومرزم, کیپٹلزم. یس. اور جب ہم نے کل جمعہ جہاں پڑھا تھا, وہاں پہ جو شیخ خطبہ دے رہے تھے, اللہ یہ جو وراثت نہ دینا ہے بھائی کو یا بہن کو, اور پھر کیسز کا ہونا, اور حتیٰ کہ اپنے بھائی کی وفات کا باعث بن جانا, اور پھر جنازہ پہ کھڑے ہوئے کہنا کہ بھائی کا کوئی قرض ہے اگر تو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اس بندے کو شرم نہیں آتی کہ تم ہی ریزن اپنے بھائی کی ڈیتھ کی, تو کیا مال. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے بہت, اور جو وہن کی بیماری ہے اس کا تعلق بھی مال سے ہی ہے. ایسے ہی سو جیسے ہم نے کہا, اچھا لوگ کبھی کبھی نا ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے نا ہم اچھی گاڑی میں جا رہے ہیں یا ہم ایسے کپڑے پہن رہے ہیں. دیکھیے مال کمانا غلط نہیں ہے, مال کو رب بنا دینا ایسے ہی, یا مال کو مین پرپز ہو, اس تک پہنچنے کے لیے میں کچھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ غلط ہے. ایگزیکٹلی. جیسے آپ نے کہا کہ مادہ پرستی, کنزیومرزم, کیپٹلزم کے دور میں, اس دور میں نا آپ ایسا, میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مال کماؤ لیکن ڈو ناٹ کمپرومائز آن یور ویلیوز. آپ اسلام کو نہ چھوڑو. اور جیسے اپنے یوتھ کی بات کی, میں کل ایک اسکول میں لیکچر دے رہا تھا, تو الحمدللہ 90% 95% آف دا آڈینس وere ویری اٹینٹیو, اور میں غزہ کی بات کر رہا تھا. اس میں 3-4% لوگ ایسے تھے دو واز نان سیریس. میں نے کہا اگر غزہ بھی ہمیں شیک نہیں کر سکتا, اگر بچوں کا مرڈر, چھوٹے بچوں کا, انفینٹس کا مرڈر, جینوسائڈ بھی ہمیں شیک یا ہمیں ہلا نہیں سکتا, then what will? What are we waiting for? Are we waiting for them to attack Medina? یا نعوذ باللہ مسجد نبی کو جلا دیں؟ تو what are we waiting for? اتنا کچھ ہم نے لائیو جینوسائڈ دیکھ لیا ہے. Still we haven't been able to change. اور اس نے ایک اور چیز بڑی ہٹ کی ہے برو, مٹیریلسٹک ویلیوز نے, اور ایکسیسو ہائپر مٹیریلزم میں اسے کہوں گا, کہ اب نا وی وانٹ ریلیجن ٹو چینج اکارڈنگ ٹو آور ڈیزائرز. یعنی ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کام ویسے ہی چلے اور کسی طرح ریلیجن وہاں کہیں فٹ ہو جائے. یعنی مجھے جو سوالات آتے ہیں نا, I'm sure آپ کو بھی آتے ہوں گے, میل فیمیل دونوں سے, اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں تو کوئی گنجائش نکل آئے, کسی نہ کسی طرح نا یہ چیز جسٹیفائی ہو جائے. تو یہی تو بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ وہ ریلیجن کو چینج کرنے لگ گئے تھے, کیونکہ ریلیجن ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا. ریلیجن ٹاکس اباؤٹ ڈسپلن, اباؤٹ ڈگنیٹی, اباؤٹ جیسے آج کل دیکھیں وی آل وانٹ کہ ہمارے جو اسپاؤزز ہیں وہ ذمہ دار ہوں. میں یوتھ کو بات کرنے لگا ہوں, وومین ٹاک اباؤٹ ہیونگ responsible husbands, اور not babies or boys but men, real men. But real men talk about discipline, real men talk about curbing desires, real men talk about delaying gratifications. تو are we willing to be with real men? یہ ایک سوال ہے. اور اسی طرح are we willing to be with real women? کیونکہ real women جو ہے وہ پھر they will ان کی values ہوں گی, اور مے بی وہ آپ کے ساتھ اس طرح نہ کریں جیسے آپ چاہتے ہو کہ ورلڈلی سینس میں. تو یہ بھی بڑا ہٹ ہوا ہے کہ ہم ریلیجن کو چینج کرنے لگ گئے ہیں, اور ہم ریلیجن کو نا ایز اے بفے سمجھتے ہیں. جی, کہ جو میرا دل چاہا وہ میں لے لوں, اور جو میرا دل نہیں چاہ رہا اس کو میں چھوڑ دوں. صحیح بات. لیکن ایسا نہیں ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ کا حکم ہے قرآن میں, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صحیح بات. اور وہ جو آیت ہے نا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ قوت سے کتاب کو پکڑ لو, یعنی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سو ڈونٹ پٹ پیچز آن ریلیجن, یعنی پیبند نہ لگائیں کہ جس طرح سے میں ٹویک کرنا چاہتا ہوں. رادر ویسے شیخ چینج بھی صحابہ کی میتھڈالوجی کی وجہ سے ہی آئے گا. صحیح برو. جیسے آپ نے کہا نا یہ صرف کانٹینٹ بنانا شروع کر دینا اور بیس پہ کام نہ کرنا. جی برو. تو جیسے ہمارا جو ونڈز آف چینج ٹور ہوتا ہے وہ تو سال میں ایک دفعہ یا 2 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے.
But what we focus on is building individuals, role models. جی ہاں ان کو کورسز کرانا, جی although وہ ٹائم اینڈ ایفرٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, صحیح بات. although وہ پیسہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس میں اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, آپ کو چیزیں کتابیں خریدنی ہیں, آپ کو وہ کورس سے گزرنا ہے. بٹ یہ کہ اصل چینج ایک لیکچر سے نہیں آئے گا, موٹیویشنل ٹاک سے نہیں آئے گا, ادر چینج آئے گا آپ کو گرائنڈنگ سے آئے گا. ایسے ہی ہم نے بھی شیخ مشائخ کے ڈرائیورز بنے ہم, جی برو, ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا, الحمدللہ. کورسز پڑھے, کتابیں پڑھی, تبھی آئے گا. تو یس ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ دس از ہاؤ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈسٹریکشنس کی ایج ہے یہ, اسپیشلی جو ہمارا فون ہے یہ, جی اس نے تو تباہی پھیر دی ہے. بالکل بالکل. What do you think is the top 2 reasons جو یوتھ کو دین سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے اور کنسسٹنسی نہیں ہے ہماری لائف میں؟ برو ایک تو وہی حب الدنیا, یعنی وی ہیو بیکم سو اکسٹمڈ اور ان فیکٹ obsessed ٹو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, جلدی چیز ہمیں چاہیے, اور پھر ہمیں نا پلیجر, مطلب اتنا ہمیں عادت ہو گئی ہے پلیجر کی اور اسٹیمولیشن کی کہ ہمیں ہر وقت نا ہائی فیل کرنا ہے, کیونکہ ایک دم جب ہم پہ ڈاؤنر آتا ہے نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ بس ہم ختم کر دیں اپنے آپ کو, تو پھر اس میں ایک دم ہمیں اور ہائی چاہیے. تو وہ ہائی کی جو چاہت ہے نا, obsession, وہ سب سے بڑی میرے نزدیک ڈسٹریکشن, کہ آلویز وی وانٹ ٹو بی آکیوپائڈ. فارغ بیٹھے ہوئے, چلو جی اب یہ سیریز لگاؤ, اچھا اس کے بعد تھوڑا سا فارغ بیٹھے ہیں, چلو جی اب یہ موبائل اٹھا لو, اس کے بعد تھوڑا سا فارغ بیٹھے ہیں, اب چلو کوئی اور مووی لگا لو. تو اس طرح کا جو برین ہے نا برو, آپ مجھے بتائیں کہ اتنا, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, لیٹ سپوز کہ آپ کا برین کا جو ریجن ہے ہپو کیمپس, وہ بالٹی ہے جس میں انفارمیشن جاتی ہے. اب آج کے دور میں برو, ہمارے دور میں انفارمیشن آ رہی تھی جب ہم یوتھ تھے, آرام سے نل کا بہ رہا تھا اور پانی بھر رہا تھا. ابھی جو ہے نا فائر بریگیڈ کا پائپ, یعنی جو فائر ہوز ہوتا ہے, جتنے پریشر سے وہ پانی پھینکتا ہے, انفارمیشن یوں آ رہی ہے اور پلیجر یوں آ رہا ہے, اور وہ ٹکے گا نہیں. آپ کو جب پریشر سے چیز آتی ہے تو جو اندر ہوتی ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ ایک دم فل تو ہوتا ہے لیکن فوراً نکل آتا ہے, اور اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے. تو میرے نزدیک یہ جو obsession ہے نا حب الدنیا کی, کہ بس آئی وانٹ ٹو بی آکیوپائڈ, اور آئی جسٹ وانٹ پلیجر, اور آئی جسٹ وانٹ مزہ ان لائف, تو یہ میرے نزدیک سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے. اچھا اس میں نا مجھے یہ چیز ریئلائز ہوگی بات کرتے کرتے, وہ یہ کہ ہم نے جو ٹورز ہم کرتے ہیں, لیکچرز کرتے ہیں, کتنے سال ہو گئے ہیں, جی برو, ابھی تک وہی سیم کوشچنس. ہاں کنسسٹنسی کیسے اچیو ہوگی, ایمان کبھی اونچا ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے, نماز میں مجھے خشوع فیل نہیں ہو رہا, میں گناہ کو بار بار کرتا ہوں اور اب کرتا جاتا ہوں, اور پھر توبہ کرتا ہوں, پھر توڑتا ہوں توبہ, پھر گناہ کرتا جاتا ہوں. ہسبینڈ وائف کے بیسک پیٹی ایشوز, فلاں مجھے نادیہ پسند ہے اور نادیہ کو شبیر پسند ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. ابھی یعنی مجھے نا, اور پھر ہم نے یعنی ان کے سوالات کے جواب دے بھی دیے اور آن لائن بھی پڑھے ہوئے ہیں. یہ شاید آپ بھی بتا رہے تھے کہ جب نعمان علی خان پاکستان آئے تھے تو ان سے بھی سیم کوشچنس کیے گئے. میں یونیورسٹی گیا, وہاں کے ٹیچر نے مجھے کہا کہ سر میرا رونے کا دل کر رہا ہے. وہ ہی واز ان Q&A سیشن, کہتے سر ایگزیکٹ یہی سوال لاسٹ ایئر بھی تھے, تو اس کا مطلب انہوں نے سیکھا کچھ بھی نہیں, اور آپ نے ایگزیکٹ جواب دیے. مجھے شیخ پتہ ہے کیا لگتا ہے, وہ یہ کہ وی نو ایوری تھنگ ہاؤ ٹو چینج. یوتھ جنرلی they know how to change. صحیح, they don't know the whole deen knowledge, وہ بڑا shallow ہے, but they know how to change. What is that one habit that pushes them to commit sins? یا ان کو پتہ ہے کہ میں جب بھی تنہائی میں فون یوز کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہوتا ہے, صحیح, میں جب بھی فلاں دوست کے ساتھ بیٹھتا ہوں مجھ سے میرا ایمان ڈاؤن ہوتا ہے, میں جب بھی فلاں مووی دیکھتا ہوں کیا چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے ٹو کمٹ سینس. صحیح, they know but they're not willing to change. yes, change requires struggle. yeah. تو میں سمجھتا ہوں کہ most of the people know the answers of consistency. صحیح, سمپل, آپ دیکھیں آپ کو لائف میں کیا چیز ایمان تازہ کر رہی ہے. جی جی, when you read Quran, when you make dua, when you do توبہ استغفار, اللہ سے تہجد پڑھنے سے آپ کا ایمان بڑھ ہے, do it. صحیح, نظریں جھکانے سے ایمان بڑھ ہے, do it, simple. بالکل ایسا, اور نظریں اٹھانے سے ایمان کمزور ہو رہا ہے. بالکل, فون کو تنہائی میں یوز کرنے سے بار بار آپ کو پتہ ہے آپ سیکرٹ ہیبٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. You commit a sin that you want to get rid of. Just stop using this stupid device when you're alone. جب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب انسان کی تنہائی اور فون کٹھے ہوتے ہیں تو sins become inevitable. We know what's the process of change, but we're not ready to do it.
ہمیں ہر ٹائم کی موٹیویشن چاہیے. موٹیویشن ہمیشہ نہیں ملتی آپ کو. بالکل ایسے آپ کو ڈسپلن اختیار کرنا پڑے گا, آپ کو گرائنڈ کرنا پڑے گا اپنے نفس کو, دین یو ول چینج. ایسے ہی برو. اصل میں دیکھیں چینج آتی ہے جب جو میں نے پڑھا ہے, جتنا میں سمجھتا ہوں, کہ جب یو اچیو سم تھنگ اس سے کانفیڈنس آتا ہے. جب آپ ایک اسٹیپ لیتے ہیں اس سے کانفیڈنس آتا ہے, پھر سینس آف اچیومنٹ آتی ہے, پھر وہ ایکشن ریپیٹ ہوتا ہے. ابھی جو ساری سینس آف اچیومنٹ ہے نا وہ پوسٹ کرنے سے آ رہی, وہ عمل کرنے سے نہیں آ رہی. یعنی آپ دیکھیں یہ ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا, زیادہ تر لوگ بس یہ شیئر کر دیں گے. پونڈر دیکھیں امام غزالی نے اور امام القیم کا بھی ماڈل ہے, میں نے اسلامک سائیکالوجی میں پڑھایا. چینج آتی ہے تین, اٹ آل اسٹارٹس فرام ہیئر, اوبیسلی ہیئر اینڈ ہیئر. کوگنیٹو بیہیویئرل ماڈل ہے وہ, تفکر, تدبر, تذکر. تفکر جیسے ہمارا پوڈ کاسٹ لوگ دیکھ رہے ہیں, دس از تفکر. تدبر آپ کو بہتر پتہ ہے, عربک ماشاء اللہ آپ کی اچھی ہے, اس کا جو روٹ ورڈ ہے دبر, آئی تھنک اٹ مینس دی اینڈ آف سم تھنگ. تو تدبر ہے کسی چیز کے کانسیکوینسز سامنے رکھ کے غور و فکر کرنا, اور تذکر تذکرے سے ہے, یعنی کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا اور اس کو ریپیٹ کرنا. آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ ڈیوائس یوز کرتے ہیں, ایک چیز شیئر کر دیتے ہیں, تو نہ اس میں تفکر ہوتا ہے, نہ تدبر, نہ تذکر. وہ چیز شیئر ہو جاتی, لاسٹ ہو جاتی ہے, اور برین جو ہے نا وہ آگے موو کرتا ہے کہ اب نیکسٹ چیز جو ہے کیا ہے, اور اس سے سینس آف اچیومنٹ بھی آتی ہے. تو ہم ایک بد عمل نیشن ہے, ٹو بی آنیسٹ, بد عمل جنریشن ہے جو بس پوسٹنگ کو پروگرس سمجھ رہے ہیں. جیسے ابھی نیو ایئر آ رہا ہے, ہم 10-12 اپنے گولز بنائیں گے اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کوڑے کے بن میں چلے جائیں گے وہ گولز. نہ ان پہ تدبر ہوگا, نہ تفکر, نہ تذکر ہوگا, اور بس لائف اسی طرح چلتی رہے گی. تو برو میرے تو نزدیک میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, میرے تو نزدیک فتنہ دجال کی بہت بڑی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں ون آف دا ویپنز, وہ یہ ڈیوائس ہے, دا وے اٹس شیپنگ آور برین. اور انٹلیکچوئل پیرالسس ہو چکا ہے, ہیومینٹی کو انٹلیکچوئل پیرالسس ہے برو. ابھی تو میں بھی چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں, نارسسزم اس جنریشن میں کتنا ہے, نارسسسٹک بیہیویئر, اور اس سے شادیاں کیسے ٹوٹیں گی. یعنی ہمیں پسند ہی نہیں ہمیں کوئی کرٹیک کرے, کوئی فیڈ بیک دے, کوئی ہم سے ڈس ایگری کرے, کیسے شادیاں چلیں گی. یعنی ہماری جنریشن کی برو لو کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے, کہ لو کا مطلب ہے کہ اگلا بندہ بچ جائے میرے سامنے اور میری ہر بات مانے. جیسے ہی اس نے میری کوئی بات سے ڈس ایگری کیا تو یہ لو نہیں ہے. اور دیکھیں آج طلاقوں کی بہت بڑی وجہ یہی ہے, اسپیشلی مائنڈ نہ کریں بہنیں, سسٹرز میں نارسسزم بہت زیادہ ہے, نارسسسٹک بیہیویئر بہت زیادہ ہے, کیونکہ انہیں زیادہ لائکس ملتے, انہیں زیادہ ظاہر ہے لوگ پسند, ظاہر ہے جب پکچرز ڈالنی اور یہ ساری ایون پوسٹیں بھی کرنی, ایون حجاب میں بھی اگر آپ نے کوئی اس طرح کی چیزیں بنانی ہے آئی میک اپ کر کے بہت زیادہ اور اوور ایکسپریسو ہو کے, یو شوڈ نو کہ اٹ ول لیڈ ٹو نارسسسٹک بیہیویئر, اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اسی لیے یہ جنریشن کہتی ٹاکسک ٹاکسک, پیرنٹس ٹاکسک, ریلیٹیوز ٹاکسک, فلانا ٹاکسک. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ برو دیکھیں پیرنٹس کیوں ٹاکسک ہیں, کیونکہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ڈس ایگری کرتے ہیں, پیرنٹس کچھ نصیحت کرتے ہیں, تو بس جو بھی نصیحت کرے گا وہ ٹاکسک ہے, اللہ معاف کرے. تو دس از اسکیری. اور شیخ یہ ٹرمینالوجیز بڑی ڈیڈلی ہیں ایسے یہ جو ایجاد ہو گئی ہے نا, جی, اور لوگوں کو ان ٹرمینالوجیز کی ڈیپتھ کا نہیں پتا کہ ان کے ٹریٹس کس کس طرح کے ہونے چاہیے ٹو پروو دیم ٹو بی اے ٹاکسک پرسن, صحیح, اور ٹو بی اے گیس لائٹر. ٹھیک ہے, ہی از گیس لائٹنگ می. ٹھیک ہے, اور بھائی جو بندہ آپ سے آرگیو کر رہا ہے, یا فار ایگزامپل وہ روز نے گیس لائٹنگ کر رہا ہے, ہر بندہ گیس لائٹنگ نہیں کر رہا ہوتا. صحیح بات. یا ایون ہر بندہ بھی نارسسسٹک نہیں ہوتا, وہ ایک اسپیشل ٹریٹ ہے جو آئیڈینٹیفائی کیا تو اس ایز اے نارسسزم. لیکن ہمیں چونکہ یہ ہم نے 2-4 ویڈیوز دیکھے, موویز دیکھے, پتہ لگ گیا ان ٹرمینالوجیز کو, اور ہم ہر کسی کو لیبل کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ ٹاکسک ہے, اور یہ گیس لائٹنگ ہے, یہ فلاں فلاں پرسنالٹی ٹریٹ ہوا ہے. تو یہ تو بہت بڑی ریزن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو ریزن شپ مجھے سمجھ میں آتی ہے, میں بڑی دیسی سی پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں, خواتین کو جب یونیورسٹی میں کالج میں بہت اٹینشن دی جاتی ہے, خواتین مین وانٹ وومن, آج کل کے ہائپر سیکشوائز دور میں ہر کوئی لفٹ کرا رہا ہے, ہر کوئی امپورٹنس دے رہا ہے کہ تم کیٹرینا کیف
Oh yes. کہاں ہے تم؟ اور وہ آگے سے کہتی ہیں اچھا جی ایسا ہے کیا، ٹھیک ہے. تو جو آج کل ٹرینڈس چل رہے ہیں انفارچونیٹلی، تو وہ سمجھتے ہیں واقعی میں کیٹرینا کیف یا میں واقعی میں ایکس وائی زی ہوں. اور پھر جب شوہر آتا ہے، شوہر تو یعنی ہمارے ہسبینڈ کی بھی غلطی ہے، مانتا ہوں بہت جگہوں پہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے وائفس کو، وہ اللہ کے نبی کو رول ماڈل نہیں کر رہے. بٹ یہ کہ پریکٹیکلٹیز بھی جب لائف آتی ہے کہ بیگم مجھے کھانا یا گھر کی صفائی یا بچوں کے یا مجھے امپورٹنس، پہلے تو مجھے لڑکے اتنی امپورٹنس دیا کرتے تھے. ہر لڑکا مجھے گفٹ دے رہا ہے، مجھے روزز لا کے دے رہا ہے، یہ مجھے everybody used to make me feel so special. Why you not? And you used to make me feel special as well. Right. But what happened to you when you got married? آپ چینج ہو گئے آپ تو. Since we were into haram relationships, یا ہم یونیورسٹی کے کلچر میں تھے، ہمیں اتنی امپورٹنس ملتی رہی. بالکل. اب we expect the same. No, وہ غلط تھا، وہ غلط امپورٹنس تھی. People were trying to get you. And now اور ہمارے لڑکے پہلے شادی کیوں نہیں کرتے کہ رسپانسبلٹی میرے اوپر آ جائے گی، میں فری رہنا چاہتا ہوں. اور وہ ابھی تک نا یعنی every man is a male but every male is not a man. لڑکے بھی نا ابھی تک بچے بن کے رہے ہیں. مجھے بھی اب میں بھی دوستوں کو یاروں کا یار ہوں گا، گھوموں گا پھروں گا، راتوں کو لیٹ آؤں گا. نو، یو ہیو ٹو بی مین، یو ہیو ٹو گیو اے ٹائم. بالکل ٹھیک. آپ یہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اینڈ دس از واٹ آئی کال دا بائس جینڈر افیکٹ. اپنے آپ سے نا شوونگ آف دا ریسپانسبلٹی آف یور شولڈرز اینڈ بلیمنگ یور ہسبینڈ، یور وائف، یور پیرنٹس، یور حکمران، مولویوں نے دین نہیں پہنچایا، مساجد نے میرا کام نہیں کیا. سو دس از بائس جینڈر افیکٹ، ناٹ پلئنگ یور رول اینڈ دین بلیمنگ اٹ ٹو ایوری بڈی. تو یہ میں سمجھتا ہوں. اور اسپیشلی جیسے ہم نے کانٹینٹ پوسٹنگ کی بات کی، جو ڈوپامین عمل کر کے ریلیز ہوتا ہے وہ کانٹینٹ پوسٹ کرنے سے بھی ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرق پڑا ہے. سو فرق بڑا ہے. آپ نے ایک طرف کانٹینٹ پوسٹ کیا اور ایک طرف عمل ہے، تو اصل تو عمل ہے. کیونکہ جو کانٹینٹ پوسٹ کیا اگر اس پہ عمل نہیں کرے وہ جہالت ہے شریعت کی نظر میں. ٹھیک ہے، علم جس پہ عمل نہ کیا جائے وہ جہالت ہے بیسیکلی. اور عمل از دا مین تھنگ، مین ڈیزائرڈ آبجیکٹو. ناؤ واٹ ہیپنز از یو گاٹ دا ڈوپامین ہٹ، you feel accomplished, you felt like I have done something for the ummah. You have just posted a hadith or ayah which is good alhamdulillah. وہ بھی خیر کی بات ہے، ہمیں ایسے لوگ چاہیے امت میں جو خیر کی بات کر رہے ہو. بٹ اگین آپ کا پرائیویٹ شیخ، جو میں اس ساری ڈسکشن سے جو ایک کرکس نکالنا چاہوں گا نا، وہ یہ کہ live a secret life, work in secrecy, let your success speak. Don't try to post everything کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں وہ کرنے جا رہا ہوں. Do it. کیونکہ جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ تنہائی میں کام کرتے ہیں، اور جو شیخ پیسے والے ہوتے ہیں نا they don't show. They're very simple. Exactly. جس کو شو کرنے کی نیڈ ہے نا اس کے اوپر پیسہ نہیں ہے. So be simple, be realistic. دیکھیے سبحان اللہ ہمارے سوشل کنیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. واٹس ایپ پہ ہم 10 گروپس میں ہیں، لوگ ہزاروں میں فالو کر رہے ہیں، بٹ میرے اپنے پیرنٹس مجھے فالو نہیں کر رہے ان ٹرمز آف ریلیشن شپ میں. میری اولاد مجھ سے تنگ ہے. You know one of the worst of traits is ایک سلف میں سے ایک شخص وہ کہتے ہیں کہ the worst of person is the one who is very nice to the people outside house and he is worse with the people inside the house. لوگوں کے سامنے کھی السلام علیکم، how are you, you are very jolly, you are forgiving, you are polite, but you enter your house, your kids and your parents and your wife آپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. برو اصل میں آج کی جنریشن نا موبائل جنت میں بھیج رہی ہے. تو وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اسلامی پوسٹل لگانے سے موبائل جنت میں جائے گا. آپ کو جانے کے لیے عمل ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے ہم دور سے کھڑے ہو کے آئی فون کو جنت میں دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں آنے توفیق عطا فرمائے. برو میں پشاور گیا، پیک انسٹیٹیوٹ، وہاں کے پرنسپل بڑے اچھے نفیس نیک آدمی ہیں، بڑی فکر کرتے ہیں بچوں کی. تو انہوں نے ایک ایسی بات کی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا علی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی اپنی والدہ سے، بڑی ضعیف ہے ان کی والدہ 80+، پنجابی میں کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، وہ پنجابی ہیں پشاور میں لیکن ہیں پنجابی. اس سائڈ میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی جان کنے نمبر دیو گی مینوں جے اللہ نے پوچھ لیا قیامت والے دن کہ پتر نو کنے نمبر دیو گی، تو کتنے دیں گے آپ مجھے نمبر آؤٹ آف 10 اگر اللہ نے پوچھ لیا آپ سے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پتر فل دوں گی تھی. تو کہتے ہیں میں رونے لگ گیا اور میری بھی آنکھوں میں برو آنسو آ گئے واقعی کہ یار ڈو وی ہیو دا کریج ٹو آسک آور پیرنٹس دس کویسچن کہ آپ ہمیں کتنے نمبر دیں گے. تو آج کی جنریشن باہر تو نمبر لے رہی ہے،
ایک دوسرے کو بک اپ کر کے اور ایک دوسرا. لیکن واٹ اباؤٹ گھر والے پیرنٹس؟ باہر تو بڑی بڑی ٹالرنس ہے, باہر تو بڑی بڑی باتیں برداشت کر جاتے ہیں. واٹ اباؤٹ ان سائڈ؟ یس پیرنٹس کی بھی مسٹیکس ہیں, لیکن میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار تم جوان ہو, تمہارے اعصاب مضبوط ہیں, تم میں زیادہ ٹالرنس ہونی چاہیے. وہ پتہ نہیں کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں تمہارے پیرنٹس, کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تمہاری مدرز وہ زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں رہی ہیں, کیا کیا پرابلم انہوں نے فیس کیے ہیں, تمہارے والد نے کیا کیا سٹریسز دیکھے ہوئے ہیں زندگی میں. تو مے بی شاید وہ تھوڑے کڑوے ہو گئے ہیں, امپیشنٹ ہو گئے ہیں, یا ان کا تھوڑا سا کم ہو گیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹالرنس لیول. لیکن تم جوان ہو, تمہیں تو ہر چیز مل رہی ہے, یو آر انجوائنگ ایوری پریویلیج پاسبل. تو تمہارا نہیں ہونا چاہیے زیادہ وہ ٹالرنس لیول بڑا. اور تمہیں اگر زیادہ سمجھ آ گئی ہے بات کی, ایگزیکٹلی, اور تمہیں لگتا ہے کہ فادر غلط ہے, تو جس کو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے اس پہ دو رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, جی ایک معاف کرنے کی اور ایک معافی مانگنے کی. ایسے ہی. سو اف یو نو دیٹ یو آر مور اسمارٹ انٹیلیجنٹ اینڈ یور فادر از ٹاکسک, یا ان کو صحیح بات سمجھ نہیں آ رہی, یا پیرنٹس, تو ان کو دو کام کرو, ایک معاف کرو اور ایک معافی مانگو ان سے. صحیح. تو آپ نے جو کہا نا کہ if you have do you have the courage to ask your parents this question, میں تو کہوں گا کہ do you have the time to even sit with them. لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ سے بیٹھنے کے لیے. صحیح بات. بیکاز ماں باپ سے بیٹھنے کے لیے you need a discipline, you need a sacrifice. اور آج کی جنریشن they would prefer sitting on cell phone than to اپنی ماں کے پاؤں دبانے پہ. they would prefer sitting on a cell phone. بالکل ایسے. یا پب جی, فورٹ نائٹ, یا گیمنگ کرتے رہیں گے صحیح رات, بالکل. لیکن ماں باپ کے ساتھ ٹائم نہیں گزاریں گے. برو میں کسی کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ آپ دو چیزوں سے نوجوانوں کو دور کر دیں تو بس سمجھیں کہ آپ نے ان کی ساری زندگی خراب کر دیا. ایک مذہب سے, دوسرا ماں باپ سے. اللہ اکبر. کیونکہ مذہب بھی رولز بتاتا ہے اور ماں باپ بھی رولز بتاتے ہیں. زیادہ تر ماں باپ, ذمہ دار ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. اب آج کی یوتھ اصل میں گولی جو ہمیں دی گئی نا برو, وہ ہے ہائپر انڈیپینڈنس. کہ تم مطلب نو ون شوڈ آسک واٹ یو ڈوئنگ اور نو ون شوڈ انٹرفیئر ان یور لائف. اب دیکھیں یہ کتنا ہمارے ریلیجس اس ٹیچنگ کے خلاف ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, پیرنٹنگ کے خلاف ہے. یعنی میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ کوئی انٹرفیئر نہ کرے ہماری زندگی میں, اور پھر یہی سوال مذہب پہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے اتنے رولز کیوں بنا دیے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے اگر ہم چلو انجوائے کر رہے ہیں لائف کو اور اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب تم یو کے جاؤ, کبھی امریکہ جاؤ, تو وہاں پہ کوئی رولز نہ ہو ان کے, تو اپنے مطابق جو دل کر رہا ہے ویسے زندگی گزارو, ان کا کوئی رول نہ فالو کرو, تو از اٹ ایون پاسبل؟ مطلب ایک ملک نے رول کیوں بنائے ہیں کہ بھائی یو آر ان آور لینڈ, تو یو ول لیو لائک وی وانٹ, یو ول فالو آور رولس. تو یہ دنیا کس کی؟ اللہ کی. اور پھر who brought us to this world? obviously اللہ, but parents they took care of us. تو یہ جو ہے نا ہائپر انڈیپینڈنس کہ no one should ask me what am I doing, no one should interfere in my life, یہ تو یقین کریں شیطان اللہ معاف کرے وہ تو پارٹی کرتا ہوگا یہ باتیں سن کے, یہ تو میرا کام ایزی ہو گیا. اور یہی تو سیٹنزم کی شیخ پوری ویو یہ ہے, ڈو ایز داؤ ولٹ. چرچ آف سیٹن کا یہ سلوگن ہے, ڈو ایز داؤ ولٹ. جو من میں آتا ہے وہ کرو. اب اسپرائٹ کا بھی نعرہ کس دور تھا, من کی مان. اسی طرح کوک کا کسی دور میں نعرہ تھا, کھا لے پی لے جی لے. تو یہ سارے ہیڈونسٹک نعرے, اور آج کل ہے وائی ناٹ میری جان. یہ کس کا, پیپسی؟ یا آئی تھنک کسی کوک کا ہے یا پیپسی کا ہے, آئی تھنک کوک کا ہے کہ وائی ناٹ میری جان, وائی ناٹ. جو سیکولرزم ہے یا لبرلزم ہے کہ جس میں یہ مادر پدر آزادی ہے, جی جی جی, اس میں یعنی دو تین بڑے ان کے کلاسک جملے ہیں. اگر آپ کسی کو امر بالمعروف کرو جی کہ یار یہ کام کرو, وہ کہتے ہیں ڈونٹ فورس می. یس. اور اگر نہیں عن المنکر کرو کہتے ہیں ڈونٹ جج می. اللہ اکبر. یہ دو جو جملے ہیں, آپ کسی کو خیر کی بات ہے ڈونٹ فورس می, اٹس مائی لائف مائی رولز, ٹھیک ہے. اور آپ کہو کہ ایسا مت کیجیے تو ڈونٹ جج می. اگر امیجن اگر میں اور آپ یہ الفاظ ادا کریں اپنے زبان سے نا, دس مینس وی آر افیکٹڈ بائی سیکولرزم, اینڈ جو کہ اسلام کی بالکل اگینسٹ ہے. اچھا میں ایک چیز سوچتا ہوں, آپ کیا انڈیپینڈنس کمپلیٹلی آپ کا ایک آپ آزاد کمپلیٹلی ہو سکتے ہو؟ نہیں. آپ اللہ سے آزاد ہو چکے, ماں باپ سے آزاد ہو چکے, بیوی بچوں سے آزاد ہو چکے, آپ باس کی سن رہے ہو گے,
آپ ملک کی سن رہے ہوگے, بوائے فرینڈ گرل آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی سن رہے ہوگے, آپ کسی نہیں سنو گے, آپ نے you'll be a slave. جیسے ابن قیم کہتے تھے نا, ہر ربو من رک الذی خلق به فبلو من رک نفس و شیطان. لوگ آزاد ہونا چاہا لوگوں نے اللہ کی اطاعت سے, اللہ کی حکم سے, جی ہاں تو آگے پھنس گئے بالکل نفس اور شیطانی غلامی میں. ایسے ہی. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ اپنے باس کی بات تو مان رہی ہیں نا. اور برو سب سے بڑے تو ہم اس کے غلام ہیں, یعنی یہ چیز اتنا ہمیں کیپچر اس چیز نے کر لیا ہے کہ سویا ہم سے نہیں جا رہا, ہم سے کنٹرول ہم سے نہیں کیا جا رہا, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, مطلب ایسا کیپچر کیا ہے مائنڈ نے کہ ہر وقت ہمیں اس کی نیڈ ہے. مطلب ہم کہیں بیٹھتے ہیں اس کو جیب سے نکال لیتے ہیں, کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہی نوجوان نسل کہتی ہے مجھے ہائپر انڈیپینڈنس چاہیے. تو سوچیں تو صحیح کہ یو آر کیپچرڈ بائی, یو آر ان دا گلاس پرزن, ہاؤ آر یو انڈیپینڈنٹ. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, جی وہ نیند جو ہم اپنے ماں باپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو ہم ایزیلی قربان کر ہوتے ہیں اس فون کے لیے, جسٹ ٹو واچ سم ریلز, جسٹ ٹو واچ سم ویڈیوز آن یوٹیوب, جسٹ ٹو ٹاک ٹو somebody. So I think it's very important کہ we get rid of these devices. جتنا جلدی, I don't say rid, I would say limit them. Notifications off کریں, control, کیونکہ a master chooses and a slave obeys. جی 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 جی. آپ اپنے سوال کریں, are you a master of your phone or a slave of your device? If you're a slave, you will pick it up whenever you wake up in the morning. آپ سوتے ہوئے اس کو یوز کریں گے, آپ اس کو چھوڑنا, آپ کی وائف, آپ کے بچے آپ کا ٹائم ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے, بٹ آپ اس پہ بیٹھے ہوں گے. بالکل ایسے. بٹ اف یو ماسٹر, آپ کو کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی اس کو دور رکھنے میں. جی. اینڈ یو ول ناٹ فیل فومو, یا ہاتھوں میں خارش محسوس نہیں ہوگی when this thing is far away from you. شیخ آپ کی, یعنی آپ بھی اپنے لیٹ 30s میں ہیں, what do you personally do to achieve consistency in life? Because ایمان اونچا نیچے ہوتا رہتا ہے, آپ پرسنلی کیا کرتے ہیں to have that high level of ایمان and to, یعنی کوئی رولز لمیٹیشنز اپنے لیے سیٹ کی ہوئی ہیں, پریکٹیکل ٹپس کہ تو ہاں میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیے اور یہ کام چھوڑ دیے ہیں جو کہ مجھے مزید ایک اسٹرینتھن کرتے ہیں میرے ایمان کو. برو ایک چیز نے مجھے بڑا ہیلپ کیا, اینڈ دیٹ از کہ عبداللہ ابن مسعود کی وہ جو ایک کوٹ ہے ان کا, اور ان کی پریکٹس تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تم نا ہر نماز ایسے پڑھو جیسے اٹس مائی لاسٹ صلاح. تو بڑا مشکل ہے 5 نمازیں ایسے پڑھنا, بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ایک ضرور ایسے پڑھوں, اور میری کوشش تھی عصر کی, کیونکہ دیٹ از دا مڈ پریئر. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک شفٹ ہے فرام ایوننگ آنے لگی ہے, یو آر اینٹرنگ ایوننگ, اور اس سے پہلے دن گزر چکا ہے. تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی پڑھوں, اور وہ اس لیے بھی برو ہو جاتا ہے پاسبل کیونکہ زیادہ تر وہ نماز میری ہوتی ہے یوتھ کلب آفس میں, اور وہ میں لیڈ کر رہا ہوں. بردرز رسپیکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لیڈ کریں, تو وہ میں اس کو لمبا کرتا ہوں. تو دس از سم تھنگ جس نے مجھے اس میں نا بہت تزکیہ, بہت اس سے آپ کو اللہ کے ساتھ ریلیشن, یعنی اس میں لو کا ایموشن لاتا ہوں سجدے میں, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ آپ میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن دیکھیں میں گناہ گار ہوں, تو مجھے کنسسٹنسی دیں. تو وہ بڑا ایک ماشاءاللہ اچھی پریکٹس ہے, آلدو شاید ڈیلی نہ ہو پاتی ہو, لیکن آئی بین ایبل ٹو ڈو دس ریگولرلی الحمدللہ, کہ ایک نماز میں ایسے پڑھوں جیسے میری آخری نماز ہے. اور برو نماز جو ہے نا, نتھنگ از لائک دیٹ فار یور تزکیہ, فار یور پروٹیکشن, اور فار یور یو کین سے شیلڈ. یہ آپ کی شیلڈ ہے, نماز آپ کی پوری شیلڈ ہے. تو دس از ون تھنگ جو میں جو ہے نا وہ برو کرتا ہوں. دوسری چیز برو میں نے جو کنسسٹنسی کے لیے الحمدللہ شروع کی, موبائل اوبویسلی یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, تو میں نے اپنے برین کو ٹیچ کرنا شروع کیا ہے کہ میں اس سے تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہوں. جیسے برو میں جان کے واک کر کے آتا ہوں, مسجد میرے گھر سے کچھ پیدل کا راستہ ہے, یعنی 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں پیدل جاتے ہوئے. تو میں مسجد جاتے ہوئے اس کو نہیں لے جاتا, جان کے چھوڑ کے جاتا ہوں. اسی طرح میں کوئی سودا لینے جاؤں گھر کا تو اس کو نہیں لے جاتا, جان کے اس کو گھر چھوڑ کے جاتا ہوں.
تو اس سے جو ہے نا وہ چھوٹی سی ہیبٹ سے میرے برین کو یہ لرن ہو رہا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے تم ڈیپینڈنٹ نہیں ہو اس پہ, کوئی آفت نہیں آ جائے گی اگر تم چھوڑ جاؤ گے تو. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. تو اس سے بڑا فرق پڑا الحمدللہ. تیسرا برو یہ ہے کہ قرآن میں نے حج پہ تہیہ کیا تھا ایک کہ میں نو میٹر وٹ ڈیلی قرآن پڑھنا ہے, نو میٹر وٹ, چاہے 5 منٹ پڑھنا ہے. تو ماشاءاللہ یہ چیز پچھلے حج سے لے کے اب تک میں نے سورہ فاتحہ سے ٹرانسلیشن شروع کی تھی اور ابھی میں سورہ غافر پہ ہوں. تو اس میں 5 منٹ 10 منٹ ریئلسٹک گول ہے, وہ میں کوشش کرتا ہوں میں کروں. تو قرآن ہیز بین ایبل ٹو ریئلی کیپ می الحمدللہ. باقی وی آر ہیومن بینگ, سلپ ہوتے ہیں, ایسے مومنٹس آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اٹ ہیز بین ایبل ٹو الحمدللہ کیپ می فرم کنسسٹنٹ. اللہ یہ تو 3 وہ کام سے آپ نے کیے. جی. چھوڑا کیا کیا ایسی چیزیں جو ہیبٹ جو چھوڑا کیا کیا برو, بڑا مشکل سوال ہے ٹو بی آنیسٹ. ایک تو میں نے اسکرین ٹائم کم کیا اپنا, ایویڈنٹلی کم کیا, اس میں نے خود آبزرو کیا الحمدللہ. تو ایک تو یہ عادت میں نے تھوڑی سی چھوڑی. اس کے بعد میں نے کھانا زیادہ چھوڑا اور اس کا ماشاءاللہ ویٹ بھی لوز ہوا ہے. 12-13 kg میں نے ویٹ لوز کیا ہے. کھانے کو میں نے کنٹرول کرنا برو سیکھا ہے اور اس کے بڑے اثرات ہوئے. اور تیسرا جو ہے نا وہ میں نے لیزینس کو چھوڑا ہے. جیسے پہلے گاڑی اگر میں باہر ہی لگا دیتا تھا تو اب میری کوئی تھی دروازہ کھول کے اندر لگاؤ, خود لگاؤ. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں برو. مطلب ہم نا بہت کمفرٹ لائف تو وہ پھر اس کی عکاسی ہوتی ہے زندگی میں, بیہیویئر میں. تو پرانی نسلیں آپ نے دیکھنی ہیں, دے انشور دروازہ بند ہے, میں نے لاک لگایا ہے, دے انشور گاڑی اندر کھڑی کروں, باہر ہی نہ بس کھڑی کر دوں. تو یہ چند ایک چیزیں, یعنی رسپانسبل بیہیویئر ہے. ہاں رسپانسبل بیہیویئر, بالکل بالکل. جیسے وہ اسلام میکاچیو ہے, داغستان کا ایک فائٹر ہے. ناٹ دیٹ آئی انڈورس UFC اور فائٹنگ یا ہٹنگ آن دا فیس, بٹ اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ ہارڈ ورک از ان آر DNA اینڈ دس از واٹ آئی فیل کہ اگر آپ نے کہیں اونچا پہنچنا ہے, کہیں بڑا مقام حاصل کرنا ہے. بٹ آئی واز تھنکنگ واز ریسنٹلی وہ ڈبل چیمپ بنا اور خبیب بھی چیمپ میں تھا اور سارا. میں نے کہا یار اگر یہ بوائز بیلٹس کے لیے ماشاء اللہ گڈ مسلمس, بس کچھ حرام تو ہو جاتا ہم سب سے, اگر اپنے اس بیلٹ کو لینے کے لیے اتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں, دے ایٹ, دے سلیپ اینڈ دے ٹرین. وہ خبیب کہتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ہیو فیملی لائف گو اینڈ ہیو فیملی لائف, بٹ ڈونٹ بیکم اے چیمپئن. دین تم ہائیسٹ لیول پہ نہیں پہنچ پاؤ گے. اگر تمہیں وہ اسٹیٹس اچیو کرنا ہے, یو ول ہیو ٹو سیکریفائس. میں آئی واز تھنکنگ کہ یار اگر یہ بوائز بیلٹس کے لیے یہ ساری ایفرٹ کر سکتے ہیں, صحیح بات, تو ہم اللہ کی جنتوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے یا اسلام کے غلبے کے لیے یا فلسطین و غزہ کے لیے اتنی ایفرٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ واٹ از اسٹاپنگ اس؟ صحیح بات. اٹس جسٹ ارسپانسبل بیہیویئر, نتھنگ ایلس. وہ جو باعث انڈر فیکٹ ہے کہ فلاں مولوی کر لیں گے, مساجد کر لیں گے, حکمران کر لیں گے, آرمی کر لے گی, وائی ناٹ اس؟ صحابہ کا یہ ایٹیٹیوڈ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ دوسروں پہ رسپانسبلٹی ڈالیں اور خود ہی کام نہ کریں. نو ایکسکیوزز. جیسے وہ مسلمہ بن عبد الملک بہت بڑے ملٹری جنرل گزرے ہیں, ان کے چھوٹا سا واقعہ آتا ہے کہ ان کے نا دے اٹیکڈ دا پلیس جہاں پہ ایک قلعہ فورٹ تھا, وہ کانکر نہیں کر پا رہے تھے اس کو, 2-3 دن ہو گئے تھے. تو ان کی ٹیم سے رات کو بندہ نکلا وداؤٹ ہز انسٹرکشنز, اس نے انیشیٹو لیا کسی کہے بغیر, اور وہ سرکل کرنا شروع ہو گیا اس پورے قلعے کو. اس نے دیکھا ہی فاؤنڈ اے ویکنیس ان اے وال, اس نے ڈگ کرنا شروع کر دیا, اور ڈگ کرتے کرتے فجر کے ٹائم وہ وہاں سے نکلا, رشڈ ٹورڈز دا گیٹ, اس پہ اٹیک کیا گیا, اس کو مارا گیا, اس کو ضربیں لگی, بٹ ہی مینیجڈ ٹو اوپن دا ڈور آف دیٹ فورٹریس. مسلمان اندر گھسے اور وہ پورا قلعہ فتح ہو گیا. تو مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کون ہے وہ شخص, نکلے, I want to reward him, I love him. کون ہے وہ دلیر مرد جس نے انیشیٹو لیا؟ ہمارا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا, ہمارا ریشن ڈپلیٹ ہو رہا تھا. Nobody stood up. دوبارہ اناؤنسمنٹ کی, Nobody stood up. تیسری دفعہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کون ہے وہ شخص, کھڑا ہو. Nobody stood up. خیر اپنے خیمے میں چلے گئے. تو ایک شخص مغرب کے بعد آیا اور کہتا ہے کہ مسلمہ سے کہو, گارڈ سے کہا مسلمہ سے کہو 3 شرائط ہیں میری, تب میں آؤں گا. نمبر 1, میرا نام کبھی ایکسپوز نہیں کرے گا, اس لیے نام اس کا شیخ روایت موجود بھی نہیں ہے. دوسرا, مجھے ریوارڈ نہیں کرے گا, اور تیسرا, مجھے مسلمانوں کے لشکر میں لڑنے دے گا, اور واپس بھیجے کوئی مجھے
گھر نہیں بھیج دے گا. صحیح صحیح اس نے کہا قبول ہے آ جاؤ. صحیح. تو وہ اندر جب گیا تو انہوں نے کہا کہ اتق اللہ یا مسلمہ خرجتنی فخرجتنی، مسلمہ اللہ سے ڈرو، تم ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہو لوگوں کے سامنے. And he left شیخ. مسلمہ بن عبد الملک towards the end of his life اپنے بستر مرگ پہ دعا کرتے تھے اللہم احشرنی مع صاحب النقب، یا اللہ مجھے تو اٹھانا قیامت کے دن تو اس بندے سے اٹھانا. کیوں؟ اس میں بہت سے لیسنز ہیں، سنسیریٹی ہے، بہت سارے لیسنز ہیں، لیکن یہ کہ ایک لیسن پتہ کیا ہے؟ انیشیٹو. جی. اور ہزاروں واقعات آتے ہیں. انس بن مالک کے بھائی برا بن مالک، صحیح. انہوں نے کہا مجھے شیل پہ بٹھاؤ اور مجھے فورٹریس اندر پھینک دو کیونکہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. صحیح. They threw him inside the fortress. صحیح. اور لوگوں نے کہا this is suicide, this is ludicrous. انہوں نے کہا نہیں پھینکو مجھے. And he opened the door. تو انیشیٹو. بالکل ہے. ہم کیوں ایسا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں صحیح. اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن سے بلب فیوز ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ابا جی چینج کر دیں گے. اور ہم کیوں ایسا ہے کہ آپ نے بیڈ شیٹ کو ٹھیک کر کے نہیں نکلتے؟ یہ والدہ ہے نا، یا نوکرانی ہے نا، یا کام والی ہے نا، یا فار ایگزامپل بہن ہے نا. کیوں؟ دس از بائی اسٹینڈر افیکٹ. شادی نہ کرنا لڑکوں کا بائی اسٹینڈر افیکٹ. بالکل. لڑکیوں کا کوکنگ نہ سیکھنا، یس. ارسپانسبل بیہیویئر. اور اپنی ماں کی خدمت نہ کرنا، یا لائف میں نئی نئی چیزیں انیشیٹیوز نہ لینا فلسطین غزہ کے لیے. دس از اگین ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاپ putting responsibility on the shoulders of others. بالکل. rather خود سے کام کرنا شروع کریں. اور شیخ ہمارا مائنڈ بھی اس سے کام کرتا ہے کہ once we do things that we hate اور we dislike، جس میں اسٹرگل ہوتی ہے، اتنا ہی ہم سکسیس سے قریب جاتے ہیں اور اتنا ہی ہمارے اندر نا لیتھارجی ختم ہوتی ہے. بالکل. start doing things that you hate جو آپ کو فیئرفل بناتی ہیں. برو دیکھیں آپ نے بات کی جو اس کی فائٹر کی، اس نے کہا کہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. دس سمز اٹ آل اپ. سورہ بلد کی میرے خیال آیا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کو پسند بھی ہے مشقت. ایک اور چیز پر مجھے یاد آئی جو آپ نے بات کی نا کہ چھپے ہوئے اعمال. آپ کو یاد ہے سوات میں ہم فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے تو ہماری جوتیاں کسی نے سیدھی کی ہوئی. وی ڈونٹ نو کون ہے، پتہ نہیں کون کر کے نکل گیا. چھوٹا سا عمل ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ کو خوشی ہوئی کہ یار جوتیاں سیدھی پڑی ہوئی ہیں، پہنتے ہوئے آسانی ہو گئی. اب اس کو بھی شاید نہیں پتا کہ یہ کتنا اللہ میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ مسکرائے ہوں گے اس عمل پہ. ہی از ان نون، کچھ پتہ نہیں وہ کون ہے، چھپ کر کے نکل گیا. چھوٹا سا عمل ہے، ایز سمپل ایز دیٹ. اب دیکھیں وہ جوتی سیدھی کرتا، تصویر کھینچتا، ویڈیو بناتا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈالتا اور ٹرینڈ چلاتا کہ ایسے کرنا. جی چلو آئی انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھی ٹرینڈ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن لک ایٹ دیٹ، ماشاء اللہ دیٹ واز بیوٹیفل، ویری انسپریشنل. جس میں نے کیپٹلزم اور ریاکاری کی بات کی، ہر چیز کا پکچر لینا. ہمارے ایک ٹیچر ہیں، جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں آئیں گروپ فوٹو کر لیں، آئیں سیلفی لے لیں، تو کہتے ہیں آؤ یار تھوڑی سی ریاکاری کر لیں. تو ٹھیک ہے الحمد للہ ریاکاری نہیں ہے، بس جوکنگ اراؤنڈ. بٹ یہ کہ اس شو آف کے ٹائم پہ نا، ریا کے ٹائم پہ دا سولوشن از اخفاء، الاخفاء، ہائڈنگ. تو شیخ ایک شافی اسکالر ہیں ابو الحسن الماوردی. اچھا. انہوں نے نا بہت ساری کتابیں لکھی لیکن پبلش نہیں کی. اچھا. اور ان کو دفنا دیا. اور جب وہ مرنے لگے نا، اپنے بیسٹ فرینڈ کو بلایا، اگر اس بیماری میں مر گیا، مجھے نہیں پتا مروں گا نہیں مروں گا، اگر میں مر گیا اور میں کہ تمہارے ہاتھ کو اسکویز کیا تو دیٹ مینس میں نے جہنم کے فرشتے دیکھے ہیں اور میری ساری کتابوں کو دجلہ میں ڈال دینا. اچھا. کیونکہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میں فائدہ کیا کتابوں کا، اور اگر میں تمہارے ہاتھ کو اسکویز نہ کیا تو مینس میں نے جنت کے فرشتے دیکھے ہیں اور ان کتابوں کو پبلش کر دینا. So he was a jurist, he was a philanthropist, he was a قاضی. اور وہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے ہاتھ کو اسکویز نہیں کیا، انہوں نے نا کتابیں شائع کر دی. اینڈ دین پیپل نیو کہ کتنے بڑے عالم دین تھے. تو اس دوست نے پوچھا کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ لأنی لم اجد نیتا خالصہ، میں خالص نیت نہ نہیں کر پا رہا اپنی. اللہ اکبر شیخ. تو الاخفاء، ہائیڈنگ، یعنی تنہائی میں نیک اعمال کرنا. تو انسان کی اصلاح کے لیے سب سے بہت امیزنگ چیز ہے تنہائی کی نیک اعمال کرنا. بالکل ٹھیک. اور تنہائی گناہوں سے بچنا ایٹ دا سیم ٹائم، یہ بہت ضروری ہے. صحیح بات. اچھا بتا رہے تھے، آپ نے اور کوئی چیز ایسی چھوڑی جو کہ آپ کو
میں سمجھتا ہوں جی فائدہ مجھے پہنچا۔ یاد آ گیا ابھی کہ برو ایموشنل مینجمنٹ جو ہے نا وہ میری بہتر ہوئی ہے، کیونکہ میں نے پینک ہونا، فکر کرنا اس کو کم کیا الحمدللہ۔ دیکھیں جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے نا برو، اس پہ زیادہ سوچنا، نہیں یا چاہیے، جو چیز نہیں ملی آپ کو بالکل۔ اس پہ پینک ہونا، اس پہ سوچنا، میرے خیال آپ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور چھوٹی چھوٹی پرابلم پہ پینک ہونا بھی انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چیلنجز آئیں گے، جیسے ہم نا چھوٹے چھوٹے مسائل پہ پینک ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی گھریلو مسئلہ آ گیا ہے تو اس پینک سے مسائل اور خراب ہوتے ہیں۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ جو رجل کامل، جو کمپلیٹ مین ہے، اس کا ایک جو ہے نا وہ ایک صفت ہمارے اسلاف نے یہ بتائی کہ اس میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے اور حلم ہوتا ہے، حلم۔ تو یہ دونوں بڑی کمال کی چیزیں ہیں، سیلف کنٹرول اینڈ حلم۔ تو پینک ہونا اور بہت فکر کرنا معاملات کے، آئی تھنک یہ حلم اور سیلف کنٹرول کے خلاف ہے۔ تو یہ چیز بھی میں نے کوشش کی ہے کام کرنے کی، اور اس کے بڑے فائدے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ وہ شیخ حماد لکھوی سے آپ نے جب پوچھا تھا کہ شیخ توکل کیا ہے، ہاں جی ہاں جی، انہوں نے بڑا پیارا آنسر دیا تھا، وہ کیا آنسر تھا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ جی سر میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتاتا ہوں کہ جب آپ کو گناہ کر بیٹھیں یا کوئی پرابلم آئے آپ پہ، اور پہلا تھاٹ اللہ کی طرف جائے، پہلا تھاٹ اللہ کی طرف، تو کہتے بس سمجھ لیں آپ کا توکل اچھا ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر کسی انسان کا آئے، وہ کیا سوچے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یا پرابلم کے وقت آئے کہ یار لیٹس رن ٹو دیٹ پرسن، یا لیٹس ڈسکس ود دیٹ پرسن، تو پھر کہتے پرابلم ہے، پھر ذرا آپ توکل کو ریوائز کرو۔ یعنی ہم دیکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تھاٹ ہمیں کیا آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا، یا ایون ڈیورنگ سن جی آر وری از کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یا آر وری از کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے چھوڑنا ہی ہے۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ ذہن میں آ رہے ہیں تو دس مینس کہ ایمان توکل ہے۔ الحمدللہ۔ اور اگر لوگوں کا فیئر ہر ٹائم ہمارے دل میں ہے، یا لوگوں کی طرف ہماری اصل میں تو توکل نہ دل کی آنکھیں ہیں۔ صحیح، دل کی آنکھیں کس کو دیکھ رہی ہیں؟ ایسے ہی یا وہ آسمان کی طرف اللہ کو دیکھ رہی ہیں، صحیح۔ یا وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہیں؟